اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان آیات کا ہم پہلے مطالعہ کر کے آ چکے ہیں، لیکن مجھے کچھ ایسی چیزیں اس میں ملی ہے، نئی عبارت ایسی ملی ہے۔ اس کا آغاز کرتے ہیں آج کے مطالعے کا۔ اس آج کے میرے مطالعے میں 4 آیتیں ہیں کہ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 27 سے لے کے آیت نمبر 30 تک۔ اچھا، یہ جو 4 آیتیں ہیں، یہ چاروں آیتوں میں ایک چیز پوشیدہ ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بیان کچھ اس طرح کیا ہے کہ 27 نمبر والی آیت میں نشانی ہے، 28 نمبر والے میں تنبیہ ہے، پھر نشانی ہے، پھر تنبیہ ہے۔ اور اس میں جو سب سے اہم بات جو دو آیتوں میں ریپیٹ ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں، سمجھانا چاہ رہے ہیں، اس میں جو ریپیٹ ہوئی ہے ایک چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ، وہ یہ ہوئی ہے، یہ وَيَحْذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ۔ یہ جو تمام 4 آیتیں اور یہ سب آپس میں کنیکٹ ہیں، ربط ہے، اور ایک بہت بڑا میسج ہے جو میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں اللہ کی نشانی، جس میں آیت نمبر 27، اس پہ میں اپنا مطالعہ رکھ چکا ہوں، تو میں سرسری طور پہ اس کو دیکھیں گے اور اس کے بعد اس کو آگے بڑھ جائیں گے۔ اس آیت میں 3 اہم حصے تھے کہ پہلا حصہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، دوسرا حصہ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، تیسرا حصہ وترزق من تشاء بغیر حساب، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ اس پہ تفصیلی بات ویڈیو کے ساتھ ہم دیکھ چکے ہیں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ دن اور رات کو تبدیل کر رہے ہیں، اور ہم نے اس کو سائنسی طور پہ بھی اس کا مطالعہ کیا تھا۔ اگلی تھی وتخرج الحیۃ من المیت وتخرج المیت من الحی، پودوں کی، انڈے کی، زندگی کی بہت ساری مثالیں ہم نے اس میں دیکھی تھی۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس کو بھی ہم نے تفصیلی پچھلے مطالعے میں اس کو دیکھا تھا۔ اگلی آیت پہ آتے ہیں۔ اس آیت پہ آنے سے پہلے دوسری نشانی کو بھی سمجھ لیتے ہیں، تاکہ ان دونوں کا جو ہم اللہ تعالیٰ سے بتانا چاہ رہے ہیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ دوسری نشانی اللہ تعالیٰ اس میں بتائی ہے، قُلْ إِن تُخْفُوا مَا بِصُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو کہہ دے، اگر تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اسے اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسے جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں 2 بڑے اہم حصے ہیں۔ پہلا حصہ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا بِصُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، تو کہہ دیں اگر تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اس سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو اس کا نفس وسوسہ ڈالتا ہے، اور ہم اس سے اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ قل ان تخفوا، یعنی کہہ دو گے، تو اگر تم اپنے دل میں بات چھپاؤ، اپنے دل میں کوئی بھی بات رکھو یا ظاہری، اس سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ سورہ خواب سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اگر بات یہ ہے تو فاصلہ ہمیں 2 چیزوں کے درمیان ناپا جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی 2 سوال اٹھتے ہیں کہ کتنے قریب۔ پہلا سوال تو یہ بھی ہے کہ کون شہرک سے قریب ہے اور کتنے قریب ہے۔ شہرک سے قریب ہے، اگر آپ میں سے کوئی ساتھی مجھے بتائے کہ شہرک سے قریب کیا ہے، یوسف بھائی یا برکت بھائی، کوئی اس پہ تھوڑی سی بحث و مباحثہ کرتے ہیں کہ شہرک سے قریب کیا چیز ہے۔ شہرت سے قریب تو کوئی اور چیز ہے ہی نہیں، مطلب کہ جان تو بس یہ کہ شہرت سے ہی وہ کی جاتی ہے، تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو پھر اگر ہمیں یوں کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے، اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں؟ کیسے قریب ہیں؟ یہ ایک طریقے سے اللہ مثال دے رہا ہے۔ دیکھیے، اس تھوڑی سی اگر بات کروں اس پہ کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے جو آپ نے بات کی ابھی، جگولر وین سے بھی قریب ہے۔ جی اس کے لیے ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہوگا کہ ہمارے اندر کون سے کتنے ایلیمنٹس ہیں، اور جو مین ایلیمنٹ ہے جو سب سے دنیا سے ہم لوگ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، وہ ہمارا مائنڈ ہے۔ اور مائنڈ جو ہے وہ 4 حصوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں: خیالات، تصورات اور احساسات، فیلنگز 2 قسم کے، سینسیشنز اور ایموشنز۔ مگر اگر آپ ان چاروں کو بھی بند کریں گے
جو یہ چار آپ کی ڈیفینیشن دیتی ہے، آپ کی آئیڈینٹی بناتی ہے، تھاٹس، پرسیپشن، سینسیشن اینڈ ایموشنس. دیز فور تھنگس آپ کے ایک آئیڈینٹی بتاتی ہے. لیکن آپ جب ان چاروں کو مطلب کہ اپنی آئیڈینٹی کو ختم کریں گے فار ایگزامپل، تو آپ پھر بھی زندہ ہیں، لیکن اس وقت آپ کو اپنے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے یہ چاروں چیزوں کے بارے میں. اس وقت آپ پیور اویئرنیس ہیں. پیور اویئرنیس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز ملاوٹ نہیں ہے، اس وقت کوئی ملاوٹ نہیں ہے. اور یہ جو اویئرنیس ہے یہ روشنی ڈالتی ہے آپ کی چاروں کے چاروں چیزوں کے اوپر جو آپ کے مائنڈ ہے. تو جب اسی چیز کو آپ بند کر دیں چاروں چیزوں کو، تو آپ رہ جاتے ہیں ایز پیور اویئرنیس. اور یہ پیور اویئرنیس جو ہے از آئی تھنک کلوزر ٹو یور جگولر وین دین یور جگولر وین ایکچولی. اور اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے کہہ رہا ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. اب بندہ اس کو کیسے سوچ سکتا ہے؟ سوچ یہ سکتا ہے کہ اگر میں اپنے، جیسے صوفی لوگ کہتے ہیں ڈائی بفور یور ڈیتھ. ڈائی بفور یور ڈیتھ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کو مار دو، پھر دیکھو کون زندہ رہ رہا ہے. یہ اس وقت تمہیں نظر آتا ہے کہ زندہ تم کبھی تھے ہی نہیں. It was God who was the living the whole time. تو وہ زیادہ قریب ہے ان چاروں ایلیمنٹ سے. اور پھر روشنی ڈالتا ہے، پھر آپ کو اپنی آئیڈینٹی نظر آتی ہے. وہ روشنی واپس جاتی ہے، آپ کی آئیڈینٹی ختم ہو جاتی ہے. سو قریب کیا ہے؟ اویئرنیس ہے. اس کو آپ پیور اویئرنیس بول دیں، پیور کانشیسنس بول دیں اس کو. لیکن اس کو صرف اس کا جواب ہمیں اپنے اندر جھانک کے مل سکتا ہے. آپ اس کو بولیں میڈیٹیشن کے تھرو. تو آئی ہوپ جو میں بول رہا ہوں وہ سمجھ میں آ رہا ہے ایگزیکٹلی میں کیا کہہ رہا ہوں یہاں پہ. جی مجھے کہ آپ کی بات بالکل سمجھ آ رہی ہے. جی اس کو پھر آج فی الحال اس کو یہی روکتے ہیں. جب میں آج کی جب پریزنٹیشن ختم کروں گا نا، پھر میں آخر میں اس پہ اوپر آؤں گا اور پھر میں یہی سوال کروں گا، تو شاید ہوتا ہے پرسیپشن چینج ہو جائے. آیت کے اگلے حصے میں اس کو پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اگر تم اپنے دل کی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. یعنی حساب بھی ہوگا جو ہم دل میں سوچ رہے ہیں اور شہرت سے بھی قریب ہے. انسان کے ظاہر و باطن، نیت، ارادے و خیالات سب اللہ کے علم میں ہے، اور قیامت کے دن ان کا حساب لیا جائے گا. حدیث شریف ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1907، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. سب آپس میں میل کھاتے ہیں. اچھا، آیت کا اگلا حصہ تھا وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اسے جانتا ہے. پہلے بات کر لیتے ہیں آسمانوں کی. آسمان کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، جبکہ زمین کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. روم آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. ترمذی کی حدیث نمبر 2312 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان میں ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدہ یا قیام میں نہ ہو. ایک اور حدیث میں ملتا ہے صحیح مسلم کی کہ جب لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے ان کے گرد حلقہ بنا لیتے ہیں اور آسمان تک ان کی مجلس کو گھیر لیتے ہیں. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں اور ذکر کی مجالس تلاش کرتے ہیں. جو وہ ایسی مجلس پاتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں آؤ ہماری مراد مل گئی. پھر وہ اپنے پروں سے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک بھر جاتی ہے. یعنی آسمان دنیا تک. ہمیں یاد ہوگا کہ ہم نے جب واقعہ معراج پڑھا تھا تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ پہلے آسمان کی طرف، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، ہر آسمان پہ کوئی نبی یا رسول سے ملاقات ہوئی، پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی. تو یہ آسمان ایگزیکٹلی کیا ہے ہم ایک ازمپشن تو کر سکتے ہیں لیکن ایگزیکٹلی نہیں پتہ. لیکن آسمان ایک نہیں ہے، یہ بات تو اس میں ثابت ہوتی ہے. اچھا، اب بات کرتے ہیں زمین کی. کیا اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پودا اگ سکتا ہے؟ نہیں اگ سکتا. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. کیا اللہ کے حکم کے بغیر سورج طلوع ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیا اللہ کے حکم کے بغیر کشتی کنارے لگ سکتی ہے؟ بالکل نہیں لگ سکتی. کیا اللہ کے حکم کے بغیر مخلوقات کو رزق مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. اچھا، آیت کا اگلا حصہ ان تخفوا ما فی صدورکم، یہ ہم نے ابھی پڑھا ہے. اچھا، اس میں جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ آیت نمبر 29 ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بھی ہم کر رہے ہیں کہ تو ان تخفوا ما فی صدورکم
او تبدوہ یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض. یہ جو اللہ نے اپنی نشانی بتائی ہے، اس پہ اس کے معنی یہ تھے کہ اگر تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے، اور جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے اسے بھی جانتا ہے. آپ کافروں کو ولی بنائیں یا ان سے کچھ اخذ کریں، دل میں کریں، زمین میں کریں، سمندر میں کریں یا آسمانوں میں کریں، جہاں کہیں بھی کریں. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنی ذات سے خبردار کرتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. اس پر مجھے ایک بہت ہی زبردست حدیث ملی صحیح مسلم کی، اس جو کہ حدیث قدسی ہے. اس کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے، میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان ابھی اسے حرام قرار دیا ہے، اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، اس لیے مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا. میرے بندو، تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، لہٰذا مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا. میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں ہی سب کے سب گناہ معاف کرتا ہوں، سو مجھ سے مغفرت مانگو، میں تمہارے گناہ معاف کروں گا. میرے بندو، تم کبھی مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھو گے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، نہ کبھی مجھے فائدہ پہنچانے کے قابل ہوگے کہ مجھے فائدہ پہنچا سکو. میرے بندو، اگر تمہارے اگر تمہارے پہلے والے اور تمہارے بعد والے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن سب مل کر تم میں سے ایک انتہائی متقی انسان کے دل کے مطابق ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. میرے بندو، اگر تمہارے پہلے والے اور تمہارے بعد والے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن سب مل کر تم میں سے سب سے فاجر آدمی کے دل کے مطابق ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے اور تمہارے انسان تمہارے جن سب مل کر ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دوں، تو اس سے جو میرے پاس ہے اس میں اتنا بھی کم نہیں ہوگا جو اس سے سوئی سے کم ہوگا، جو سمندر میں ڈالی جائے اور نکال لی جائے. واللہ علی کل شیء قدیر. اچھا، ان چاروں آیتوں میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی دو بڑی اور اہم نشانیوں کو دیکھا کہ جس طرح تولج اللیل فی النہار، جیسے دن اور رات نکلتے ہیں، رزق عطا ہوتا ہے، اور اس کے ہم نے کہ قل ان تخفوا ما فی صدورکم، جو کچھ ہمارے سینے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. اب آتے ہیں تنبیہ کے اوپر. تنبیہ کیا کی گئی تھی؟ پچھلے کلاس میں ہم نے اس پہ مطالعہ رکھا تھا کہ مومن لوگ مومن کے علاوہ کافر کو اپنا ولی نہ بنائیں، اختیار نہ کریں. مفسرین نے اس کا معنی کچھ اس طرح کی ہے کہ کسی نے ایمان والے کہا ہے، کسی نے مسلمان کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ دوست نہ بنائیں، یا لیکن جو اصل معنی تھے، مومن لوگ، لا یتخذ المؤمنون، مومن لوگ کافروں کو ولی نہ بنائیں سوائے مومنوں کے. اور تمام ٹرانسلیشن میں یہ جو ورڈ ہے لا یتخذ، اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا. یہ بہت ہی اہم ورڈ تھا کہ اختیار نہ کریں. اس کو میں ایک مثال، چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ میری پچھلے کمپنی میں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا انریکو. وہ کرسچن تھے، اور کیونکہ کمپنی میں ہیڈ آفس میں کچھ محدود تعداد تھی، جس میں تقریباً ٹوٹل 6 لوگ ہوں گے، اس میں سے ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا انریکو. انریکو صاحب ویسٹرن تھے. جب وہ ہمارے آفس میں آئے کام کرنے، کچھ ایک عرصہ گزر گیا تو آہستہ آہستہ ایک دن میرے کولیگ نے مجھے سلام کرنے کے بجائے مجھے کہا ہائے. تو میں تھوڑا سا چونکا کہ یہ ہائے کب سے شروع ہو گیا. پھر آہستہ آہستہ کچھ لوگ جو ہے ان کی طرح سوٹ پہننا شروع ہو گئے، اور یعنی کہ اپنا لوکل لباس چھوڑ کے ویسٹرن لباس کو بھی پہننا شروع کیا.
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حالانکہ انہوں نے اس کو دوست نہیں بنایا لیکن اختیار کر لیا، ان کی چیزوں کو اپنی چیز سے زیادہ اہمیت دے دی، زیادہ پرسٹیج دے دیا، یعنی کہ زیادہ یہ کہہ لے کہ شاید وہ زیادہ احترام کے لائق ہے، اور اس کو اپنا لیا۔ لا یتخذوا، آیت کے اگلے حصے کو دیکھتے ہیں کہ میں لا یتخذوا میں بات رکھی تھی تو میں اس کو دوبارہ ابھی ریپیٹ نہیں کروں گا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ کافر کون ہے، اس کو بھی پچھلے اس میں رکھ دیا تھا تو اس کو میں ابھی ریپیٹ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن لوگ مومن کے علاوہ کافروں کو اپنا دوست یا ولی نہ بنائے، نہ اختیار کرے۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، یعنی مومنین کے علاوہ کسی کو اپنا ولی نہ بنائے، یعنی جیسا میں نے کہا کہ ان کی چیزوں کو اتنی اہمیت نہ دے کہ وہ آپ سے زیادہ بہتر آپ کو دکھنا شروع ہو جائے، کافروں کی، ان کے دین یا زندگی گزارنے کے طریقے کو اختیار نہ کرو۔ اچھا، اس کی ہم نے مثال بھی دیکھ لی، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ۔ یہ آیت پہ میں پچھلی بار زیادہ بات نہیں رکھ سکتا تھا کہ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ایک اہم بات جو پچھلے اس میں رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنا تعلق کس طرح منتقل کرتا ہے۔ جب یہ کہا نا اللہ تعالیٰ نے کہ اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، تو جب اللہ تعالیٰ اپنا تعلق منتقل کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں، اس پہ ذرا بات رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی محبت اس کے دل سے چلی جائے گی اور شیطان خالی جگہ پر قابض ہو جائے گا، اس کے بعد نمازیں متاثر ہوں گی یا چھوٹ جائیں گی، اللہ کی کتاب اس کے لیے بوجھ بن جائے گی، یعنی کہ جب آیتیں پڑھی جائیں تو وہ یا تو اس پہ آگے بڑھے گا یا اس کو ذرا سن نہیں پائے گا، لیکن کس طریقے سے اس سے اپنا دور جانے کی کوشش کرے گا، انسان پر نافرمانی آسان ہو جائے گی، توبہ سے غفلت برتے، دنیا کی چمک میں کھو جائے گا، دل زنگ آلود ہو جائے گا، ہدایت اس کے دل سے ٹکرا کر واپس چلی جائے گی، آہستہ آہستہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن کسی بھی حال میں، کسی بھی موقع پر جب بھی انسان اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ اس کی طرف دو قدم بڑھاتا ہے، اور آخری سانس تک بخشش کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ سورہ محمد میں آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے اور کافروں کا کوئی دوست نہیں۔ ایک اور آیت میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں بھی بھلا دیا، بے شک منافق ہی فاسق ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ اور رسول کی دعوت پر لبیک کہو جب وہ تمہیں ایسی چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اچھا، اس کا اگلا حصہ الا ان تتقوا منہم تقاتا، اللہ یہ کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو۔ لفظ تتقو تقوا سے نکلا ہے، یعنی حفاظتی تدبیر۔ یہ صرف اس وقت جائز ہے جب جان، مال یا ایمان کو حقیقی خطرہ ہو، اس کے بغیر بچاؤ ممکن نہ ہو۔ عام حالات میں یا بغیر کسی مجبوری کے غیر مسلموں سے دلی دوستی یا ان کے طور طریقے اختیار کرنا ناجائز نہیں۔ وَيَحْذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، یہ آیات کا وہ حصہ ہے جو زیر مطالعہ چاروں آیات کا خلاصہ ہے اور روح ہے، اس لیے ہم اس میں آخر میں سمجھیں گے، اور یہی وہ آیت ہے جو اس سے لنک ہے کہ جو آپ کے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، یہ بات اس سے لنک ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس پہ ہم نے پچھلی کلاس میں آیت میں بات رکھی تھی۔ اچھا، اب ہم نے دو آیتیں دیکھ لی، دو نشانیاں بھی دیکھ لی، اور یہ تنبیہ تھی یہ بھی دیکھ لی۔ اب باری ہے آخری تنبیہ کی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن ہر شخص موجود پائے گا اپنے سامنے اس نیکی کو جو اس نے کی تھی، اور جو کچھ اس نے برائی کی تھی اس دن چاہے گا کہ کاش مسافت دور کی ہوتی، درمیان اس کے اور اس کے برائی کے، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر شفقت کرنے والا ہے۔ اس آیت میں جس دن ہر شخص موجود پائے گا اپنے سامنے اس کی نیکی کو تو جو اس نے کی تھی اور جو کچھ اس نے برائی کی تھی، اس دن چاہے گا کہ کاش مسافت دور کی ہوتی، درمیان اس کے اور اس کے برائی کے۔ یہ جو ہے ان بینہ و بینہ امدا بعیدا، یہ بہت ہی سبق آموز اس میں بات کی گئی ہے۔ بات یہ کی گئی ہے کہ اگر کوئی برائی تھی تو وہ اس دن چاہے گا کاش میں دور ہوتا، یعنی کہ اس برائی کے
اور اس شخص کے درمیان دوری ہوتی. اس نے یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کاش میں برائی نہ کرتا یا برائی سے جو ہے نا میں دور ہوتا. اس نے کہا کہ میں اس جگہ اس چیز سے دور ہوتا، ڈسٹینس ہوتا جہاں پہ وہ برائی تھی. انا بینہما و بینہم، یعنی کہ جہاں پہ وہ برائی تھی میں اس جگہ سے ہی دور ہوتا، یعنی کہ نہ تو میں وہاں جاتا نہ وہ برائی ہوتی. تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جہاں برائی ہو ہمیں اس جگہ سے ہی دور ہونا چاہیے تاکہ ہم برائی کا حصہ نہ بن پائے. وَيَحْذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پر شفقت کرنے والا ہے. سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، یقیناً بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ رحم کرتا ہے جو اپنے بچے پر رحم کرتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس کے اوپر ایک اور حدیث مجھے ملی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 خون ناحق کیے تھے، پھر وہ نادم ہو کر مسئلہ پوچھنے نکلا. وہ ایک درویش کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کیا اس گناہ سے توبہ قبول ہونے کی کوئی صورت ہے؟ درویش نے جواب دیا کہ نہیں. یہ سن کر اس نے اس درویش کو بھی قتل کر دیا اور 100 خون پورے کر دیے. پھر وہ دوسرے سے پوچھنے لگا، یعنی دوسرے درویش سے پوچھنے لگا. آخر اس کو ایک درویش نے بتایا کہ فلاں بستی میں چلا جا. وہ آدھے راستے بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی. مرتے مرتے اس نے اپنا سینہ اس بستی کی طرف جھکا دیا. آخر رحمت کے فرشتوں نے اور عذاب کے فرشتوں میں باہمی جھگڑا ہو گیا کہ کون اسے لے جائے گا، لیکن اللہ نے اس کی نصر نامی بستی کو جہاں وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا حکم دیا کہ اس کی ناش کے قریب ہو جائے، اور دوسری بستی کو جہاں وہ نکلا تھا حکم دیا کہ وہ اس لاش سے دور ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اب دونوں کا فاصلہ دیکھو. جب ناپا تو اس بستی کو جہاں وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا ایک بالش ناش سے نزدیک پایا، اس لیے وہ بخش دیا گیا، اور اللہ بندوں پر شفقت کرنے والا ہے. اب ہم آیت کے اہم حصے کو دیکھتے ہیں. وَيَحْذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا. اس آیت کے اس جملے کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہاں اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہے، یہ ہم نے بات دیکھی تھی کہ ایمان والوں سے مخاطب ہے. وَيَحْذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا. پچھلی کلاس میں مجھ سے جو غلطی یا غلط فہمی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن میں جب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا ہے نا، نہ کسی لفظ کا سہارا لیا ہے نہ کسی مخلوق کا سہارا لیا ہے. یہ جو ہو ہے یہ کافی تھا. اچھا یہ جو نفسہ ہے اس میں جو ہو تھا نفسہ ہو، یہ وہ چیز جس کو میں نے نہ دیکھ پایا اور میں صرف نفس کے اوپر اٹکا رہا، کیونکہ مجھے یہ بالکل یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی جب یہ کہا وَيَحْذِرُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں ذات سے اللہ تمہیں ڈراتا ہے، یہ کافی تھا. نفسہ ہو کیوں آیا، نفس کا ورڈ کیوں آیا؟ اچھا یوسف بھائی، جیسے آپ نے ابھی ایک مثال دی تھی کہ اگر آپ ایک جگہ کھڑے ہیں، مثال کے طور پہ یہ پاکستان میں کوئی جگہ ہے اور آس پاس ہو کا عالم ہے، کوئی بندہ ہے نا بندے کی ذات، سگنل بند ہے، تو کیا آپ رکیں گے کہ آپ چلے جائیں گے؟ یار میں بہت اچھا مسلمان ہوں، اس لیے میں چلا جاؤں گا. بالکل بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. تو اگر ہم اس وَيَحْذِرُكُمُ اللَّهُ کو صرف جو ہے اس مثال کے اوپر دیکھیں تو اس کا مطلب کہ جو سگنل ہے، یہ سگنل ہے آپ کو جو دکھ رہا ہے، یہ اصل میں وَيَحْذِرُكُمُ الشُّرْطَ ہوا. ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ٹھیک ہے. ہے نا؟ ایسا ہی ہے. لیکن اگر اسی جگہ پہ میں ایک کیمرہ لگا دوں، پھر تو یار پھر مومن مومن بننا پڑے گا. اگر میں کیمرہ لگا دوں تو کیا میں کہہ سکتا ہوں وَيَحْذِرُكُمُ الشُّرْطَ نَفْسَهُ؟ بالکل. کہہ سکتے ہو نا، کیونکہ اب وہ دیکھ رہا ہے. بالکل ایسا ہی. اب جو شرطا ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اب آپ جو ہے صرف سگنل سے نہیں ڈر رہے، آپ اس کی ذات سے بھی ڈر رہے ہیں. ہاں. آپ 3000 علی 3000 علی غلامے سے. یلو میں رک جائیں گے، بلکہ گرین میں جب وہ بلنک کرنا شروع ہو جائے گا نا رک جائیں گے آپ. جی بالکل. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ کہنا وَيَحْذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے. اب وہ
ہم دیکھتے ہیں آیت سلائڈ پچھلی آیت کو جس پر ہم نے ذکر کیا تھا، ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ ہم نے دیکھا کہ آیت میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شہرک سے بھی قریب ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس نے آدم علیہ السلام پہ اپنی روح پھونکی تھی. جب اپنی روح پھونکی تھی تو سر سے پھونکی تھی، اور پھر وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے کہ میں کیسے مکمل ہو رہا ہوں. دوسری بات، جاپان کے ایک سائنٹسٹ تھے، انہوں نے روح کے اوپر نا کافی تحقیق کی، روح کدھر ہے، کہاں ہے، کس طرح ہے. تو ان کو زیادہ کچھ تو نہیں مل پڑا، لیکن ایک ان کو بڑی اہم دریافت انہوں نے کی. انہوں نے کافی ایسے لوگ جو کہ مرنے کے قریب تھے ان کا پہلے وزن کیا. مثال کے طور پر وزن آیا 60 کے جی اور 20 گرام. پھر جب ان کا انتقال ہوا پھر دوبارہ وزن کیا. یہ پروسیس کانسٹنٹلی ہو رہا تھا کہ زندہ تھے کیا وزن تھا، جب زندہ نہیں تھے تو کیا وزن تھا. ٹوٹل 20 گرام کا نا فرق آیا مرنے کے بعد. اب ان کی تشویش نا اور بڑھ گئی کہ یہ کیا ہے. پھر انہوں نے وزن کچھ اس طرح کیا کہ جسم کے مختلف حصوں کے بھی وزن رکھے. یعنی اگر 60.2 گرام 60 کے جی 20 گرام تھا تو سر کا کتنا وزن ہے، سینے کا کتنا وزن ہے، پیٹ کا کتنا وزن ہے، ٹانگوں کا کتنا وزن ہے، ہر حصے کا وزن کیا. جیسے ہی موت ہوئی تو صرف ایک حصے سے وزن کم ہوا، وہ بھی 20 گرام کم ہوا. وہ تھا سینہ، دل کے آس پاس کا کوئی وزن تھا. یہ تو وہ نہیں جان پائے کہ وہ کس حصے میں سے وزن کم ہوا، لیکن سینے کے دل کے آس پاس کا ایک حصہ تھا جس میں سے 20 گرام کم ہوئے. تو پتہ ہی چلا کہ آپ کی جو روح ہے اس کا وزن کم و بیش 20 گرام ہے، اور وہ سینے کے کہیں آس پاس ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں جو بھی آپ کے سینے میں موجود ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کہ وَيَحْذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، وہ اپنی نفس سے ڈراتے ہیں. شہرک سے قریب اللہ کی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ نے ذات کا وقت کیوں جو لفظ ہے کیوں استعمال کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ زمین پہ آ جاتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں آ جاتے تو ہم تو ریزہ ریزہ ہو جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے سینے میں موجود ہے، جو ہر وقت ہماری سوچ کو بھی دیکھ رہی ہے، ہمارے جو دل میں بات کریں اس کو بھی دیکھ رہی ہے، اس کا حساب بھی ہوگا، اور جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہے. ذات کو وجود بول سکتے ہیں کیا؟ وجود کہہ سکتے ہیں. ہے نا، اللہ کہہ تعالیٰ کی سکتے وجود جو ہے ایک ہی وجود ہے جو اللہ کی ہے، ہیں. بالکل. اور اسی میں سے سب کچھ گرو ہوتا ہے اور واپس اندر جاتا ہے. کیا ہوتا ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر آپ اس روح سے دیکھیں یا حیو یا قیوم، کہ کس طرح سے اللہ نے زندہ چیزوں کو زندہ رکھا ہے اور کس طرح سے وہ قائم رکھا ہے، کس طرح سینوں کے باتوں کو جانتا ہے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس کی ایک اور بڑی زبردست مثال ہے کہ وہ ایک آیت ہے، مجھے وہ صورت نہیں یاد آ رہی، کہ حضرت عمر کا بڑا بہترین واقعہ ہے کہ جب وہ اسلام نہیں لائے تھے تو ایک بار رات کو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف جا رہے ہیں. تو ان کو تجسس ہوا کہ میں دیکھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے پاس سامنے کھڑے ہو کے اپنی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو حضرت عمر جو ہے کعبہ کے غلاف کے پیچھے چھپتے ہیں اور آہستہ آہستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتے ہیں. تو ایگزیکٹلی مجھے وہ ورڈنگ یاد نہیں ہے کہ جب دل میں حضرت عمر کچھ باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کا جواب رسول اللہ خود اپنے منہ سے دے رہے ہوتے ہیں. آپ کو صبح آپ کو وہ یاد ہے کہ وہ کیا باتیں تھیں؟ نہیں، وہ وہ قرآن کی آیت ہے. قرآن کی قرآن کی قرآن آیت آیت میں، ہے. جی جی ہاں، بالکل، اس اور میں ذکر ہے وہ اس بھی بات ایک کا. میجیشین ہے، وہ قرآن کی آیت آئی تھی، نہیں تمہیں لگتا ایگزیکٹلی. ہے magician ہے، نہیں وہ جھوٹا ہے، تمہیں لگتا ہے جھوٹا ہے، نہیں. اس طریقے سے وہ جو سوچ رہے تھے ایگزیکٹلی. رسول وہ جواب دے جا رہے تھے کہ وہ قرآن کی آیتیں تھی. بھول گیا کون سی صورت تھی، ایگزیکٹلی. لیکن قرآن کی آیتیں تھی. آپ پہنچ گئے. اچھا ایمان بھائی، یہ جو حضرت عمر نے کی سوچ اور رسول اللہ کا جواب، ان دونوں کا دماغ کتنا وقت ہوگا؟ کوئی وقت نہیں ہوگا، کوئی بیرلی، وقت یعنی نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی. یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ شہرک سے بھی قریب. وہ کتنے آیت قریب کچھ اس ہے؟ طرح تھی کہ وہ کوئی ڈسٹینس ہی نہیں ہے. ہاں، وہ آیت کچھ اس طرح تھی کہ وہ وما بقول بساحر وما بقول مجنون، مجنون کچھ اس طرح کی آیت تھی کہ یہ تو ساحر کا قول ہے. جی. سوچا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا کہ نہیں نہیں، یہ ساحر کا قول نہیں ہے.
تو ایگزیکٹلی. انہوں نے سوچا کہ تو مجنون کا قول ہے، تو ان کے منہ سے نکلا نہیں ہے، مجنون کا قول نہیں ہے. اس طرح کی جی تھا وہ واقعہ، بہت خوبصورت واقعہ ہے، بہت عظیم بہت واقعہ ہے. ضروری. لیکن اسے پتہ چلتا ہے کہ جو سینسز ہیں نا آلریڈی ہاں ہمارے سینے میں موجود ہیں، اور ہماری ہر چیز دیکھی بھی جا رہی ہے، ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، دونوں کام ہو ایسا رہا ہی ہے. ایسا ہی اسی لیکن لیے اگر کہا آپ جاتا اگر ہے. دیکھیں یہ جو 5 سینسز ہیں ہماری، جتنے بھی سینسز ہیں 5 6 جو بھی ہیں، جی اگر اس کو بند کر دیں فور اے مومنٹ، آپ سوچیں ابن سینا کی کوئی بات ہے یہ، ویسے میں نے اس کے بارے میں پڑھا تھا، اگر اس کو بند کر دیں فور اے مومنٹ، جسٹ امیجن کریں یہ 5 یا 6 سینسز آپ کے کمپلیٹلی بند ہو گئے، جی اس وقت آپ پھر بھی زندہ ہیں؟ زندہ ہے. بالکل زندہ ہیں. لیکن اس وقت آپ کو کچھ نہیں پتا سوائے ایک چیز کے، یو آر اویئر آف نتھنگ جی بٹ یو آر اویئر. وہ اویئرنس جو ہوتی ہے اس وقت، وہ لمٹ لیس ہے، اس میں کوئی ٹائم نہیں ہے، نہ کوئی اسپیس ہے، وہ ہمیشہ موجود ہوتی ہے. اور پھر وہ آتی ہے فارم کے اندر، پھر راجعون، پھر واپس جاتی ہے انا للہ و انا راجعون، پھر وہ واپس آتی ہے بیک ہوم اویئرنس کے اوپر، پھر وہ آتی ہے اٹینشن، 5 سینسز آف اٹینشن، پرسپشن جو ہوتی ہے، پھر وہ واپس آتی ہے اویئرنس. تو یہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ جگولر وین سے بھی قریب ہے اللہ، وہ اس میں بھی ہم نے میرے اور آپ کی بھی جو بھی اگریمنٹ ہوئی کہ بالکل کوئی ٹائم نہیں تھا بٹوین عمر رضی اللہ عنہ اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ٹائم نہیں تھا. جو وہ جی سوچ رہے تھے اور جو وہ جواب دے رہے تھے، there was no time between them, there was naturally there was no space either, نہ ٹائم نہ اسپیس. اور یہ چیز ہم لوگ اپنے اندر تجربہ کر سکتے ہیں اگر ٹوٹلی سائلنس میں بیٹھے رہیں اور کمپلیٹلی اویئر ہو جائیں. اس اویئرنس کے اندر ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے یہاں میں نہیں ہوں، یہاں کوئی ایسی پریزنس ہے جو ٹائم اور اسپیس سے لمیٹڈ نہیں ہے. تو وہ چیز آپ سے بھی زیادہ قریب ہے. ہینس وائی اس کو کہہ سکتے ہیں دس از کلوزر، یہ ہم سے ہمارے جوگلر وین سے بھی زیادہ قریب ہے. سو یہ اچھا، آج جو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 آیتوں میں 2 نشانی اور 2 تنبیہ، ایک تنبیہ رکھی کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ، اس سے پہلے نشانی دی. پھر ایک تنبیہ رکھی کہ تم جو کچھ بھی کرو گے، جو بھی عمل کرو گے، وہ تمہارے سامنے دکھایا جائے گا. وَيَحْذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. یہ تنبیہ دنیا میں تھی، دنیا کی مثال دی گئی. یہ تنبیہ روز جزا قیامت کے دن کی تھی، اور اس اور قیامت کی نشانی دی گئی. بات یہ ہے اس میں، یہ جو چاروں آیت ہیں یہ ارد گرد گھوم رہی ہے کہ مومنوں کافروں کو مومنوں کے علاوہ کافروں کو اپنا ولی یا دوست وغیرہ نہ بناؤ. ایک چھوٹی سی بات ہے آپ سب سے میں کروں گا کہ یوسف بھائی کے اس پہ حصہ لے لے یا کوئی بھی، کہ پاکستان کی مثال لیتے ہیں کہ اس ملک سے پردہ کیوں اٹھا؟ آج وہاں پردہ کیوں نہیں ہے اتنا پہلے جیسا؟ کیا وجہ ہے؟ اٹھ کیوں گیا؟ اللہ المستعان. وَيَحْذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. اللہ اچھا، المستعان. اس کے علاوہ پچھلے اس میں مجھ سے جو سمجھنے میں تھوڑی سی غلطی ہوئی تھی نفس کو، میں کہوں گا کہ وہ غلط فہمی بھی میں بھی چھپی ایک خیر تھی. اس کو سے میں اتنا کہوں گا کہ اگر کسی شخص میں ان تمام 6 نفوس پہ قابو پا لیا تو اب اس شخص پہ حکومت کون کرے گا؟ صرف اللہ کی ذات ہوگی. کافروں سے وہ کچھ کا لینا دینا نہیں ہو سکتا، یا اس مقام پر پہنچنے والا شخص کافروں سے کچھ اخذ نہیں کر سکتا، یا انہیں اپنا دوست ولی نہیں بنا سکتا. ایسا یہ ہی. میرا یہ نفس کے 6 ہیں، اور حالانکہ نفس الامارہ سے لے کے نفس المرضیہ، اینڈ آئی بلیو جی 7 والا جو ہے وہ انسان کامل جس کو بولتے ہیں، جس کے بارے میں وہ اتنی اصل میں باتیں. مجھے کتاب میں نہیں ملا، میں نے پڑھا اس کتاب میں، لیکن وہ مجھے قرآن میں نہیں ملا، تو اس لیے میں نے اس کو حصہ نہیں بنایا. وہ اس کے بارے میں باتیں اتنی کبھی لوگوں نے کری نہیں، کیونکہ جی الفاظ جو ہوتے ہیں وہ ڈوالٹی کے تھرو آتے ہیں، اور جو جی انسان کامل ہے اس نے وہ بہت اس کی باتیں بلاسفیمس ساؤنڈ کر سکتی ہیں. تو پرہیپس جی. شاید اسی لیے لکھا نہیں گیا اتنا اس کے بارے میں. نہیں، بس یہی آج کا میں یہ بتانا تھا. جزاک کافی اللہ خیر، بات بہت سمجھ زبردست، گئی. ماشاء اللہ. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. لا إله